اسپیشل رپورٹ کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت اہم پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ 23 مارچ کو ہم لانگ مارچ کریں گے، کیونکہ 27 مارچ کو اعلان کیا ہے بہت بڑے جلسے کا، جس میں 10 لاکھ لوگوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ووٹنگ سے ایک دن پہلے عدم اعتماد کی ووٹنگ 28 کو ہے، 27 کو ہم بہت بڑا جلسہ کریں گے اسلام آباد میں، جس میں 10 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور اس کے علاوہ تمام اپوزیشن پارٹی کے ظاہر لیڈ وہی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 23 مارچ کو ہم لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں اور 23 سے قافلے اسلام آباد کی جانب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے اور یہ جواب ہوگا، لیکن سوال یہی ہے یہاں پر کہ ہوگا اب کیا، کیونکہ تصادم بھی ہو سکتا ہے، اسلام آباد جیسا شہر جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا اتنے بڑے کراؤڈ کا جو کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ اسی پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار علی بدر، ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، سینئر رہنما ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب۔ کیا کہیں گے سر، یہ اب اگر آپ لوگ بھی پی ڈی ایم کے سربراہ نے اس طرح کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ اب قافلے 23 کو ظہر کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے اسلام آباد کی جانب، 27 کو جلسہ ہے پی ٹی آئی کا اور اس سے پہلے یعنی کہ 25 یا 26 کو بھی جلسہ کرتی ہے، اور یا 27 کو اگر آپ بھی جلسہ کریں گے تو سر تصادم کی طرف سارا معاملہ چلا جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مولانا صاحب کا جو ہے لانگ مارچ 23 تاریخ کا، وہ تو انہوں نے بڑا پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ مولانا صاحب بھی اس کی ڈیٹیل بتا سکیں گے، کیونکہ میں تو مولانا صاحب کے بہاف پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ باقی جلسے جلوس اور لانگ مارچ اور یہ باقی چیزوں کے حوالے سے میں ایک ہی بات کروں گا، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک آئینی اور قانونی حق ہے، وہ کریں، بٹ اس میں ایسے اقدام کے تحت کرنا چاہیے جس میں کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، عوام سیف اینڈ سیف رہے، تو اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہو۔ باقی یہ کہ حکومت اگر اس میں کوئی تصادم کراتی ہے یا ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے یا کوئی اور معاملہ کرتی ہے تو یہ زیادتی والا معاملہ ہوگا۔ اس میں حکومت کو چاہیے کہ ان کو آئینی اور قانونی راستہ دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں تاکہ اس کا پراپر ایک حل نکلے۔ کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے ظاہر بدر صاحب کہ ہم 10 لاکھ لوگ جو 27 کو جو جلسہ ہوگا، پی ٹی آئی نے وہاں پر کہا ہے کہ 27 کو جو جلسہ ہوگا 10 لاکھ افراد شریک ہوں گے، اور 28 کو عدم اعتماد کی ووٹنگ ہے تو لوگوں کو یہ لوگ روک لی جائیں گے وہیں پر، اور جو نمائندگان ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کو ان 10 لاکھ لوگوں کے درمیان سے گزر کر جانا پڑے گا، اور آپ کے ظاہر جو بھی آپ کے لوگوں کے کہنے پر یا جن کا ضمیر جاگ گیا ہے اور وہ ووٹ دینے آئیں گے اور ان کا تعلق اگر پی ٹی آئی سے ہے تو یہ تو پھر نہیں ہو سکے گا پاسبل کہ وہ آ سکے اسمبلی تک۔ دیکھیں، یہ تو ایک بچوں والی حرکت ہے حکومت کی کہ 10 لاکھ لوگوں کو ایک دن پہلے بلانا، جلسہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی کے نمائندگان ہیں یہ 25 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں اور انہی کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں، اور ان کو رائٹ دینا چاہیے کہ جا کے اپنا رائٹ آف ووٹ استعمال کریں، چاہے وہ حکومت کے حق میں ہے یا حکومت کے خلاف ہے، کیونکہ حکومت اس ٹائم برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے اور وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو حواری ہیں، کرپٹ ترین ٹولہ ہے، ان کے اندر نہ تو قابلیت ہے نہ اہلیت ہے، اور اگر یہ اس طرح کا بچگانہ کام کریں کہ 10 لاکھ لوگ، ابھی یہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ابھی تک یہ اپوزیشن میں ہے اور 2011 چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب حالات بہت چینج ہو گئے ہوئے ہیں، یہ سرکاری ملازمین کو اور بچوں کو اسکولوں سے پکڑ کے زبردستی لا کے بٹھائیں گے تو یہ سراسر زیادتی والا معاملہ ہوگا، اور یہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی قانون کی نظر میں، کسی بھی آئینی اقدام کی نظر میں یہ لوگوں کو روک نہیں سکتے اسمبلی ممبران کو کہ وہ جا کے اپنا ووٹ کا اندراج نہ کریں، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو گھیراؤ بھی کریں گے، محاسبہ بھی کریں گے اور ان کو وہ حال کریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ شہباز گل صاحب کا بیان ہے آن ریکارڈ۔ یہ شہباز گل صاحب کی کیا بات کرتے، یہ غیر قانونی سا اقدام ہے۔ اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو آرٹیکل 6 ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جب آرٹیکل 6 لگے گا تو ان کی بھی نسلیں یاد رکھیں گی کہ ان سے کیا ہوا، پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو یہ سیاسی پولیٹیکلی امیچور سے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ سیاست میں آئیں اور کوئی بہتری کریں، لیکن ان کے اندر قابلیت اہلیت ہی نہیں تھی۔ معیشت بھی تباہ کر کے رکھ دی، سیاست بھی تباہ کر دی اور اخلاقیات کی بھی دچیوں کھیڑ کے رکھ دی۔ جس طرح وہ ظاہر نام بگاڑے جا رہے ہیں، ظاہر منصب پر وزیر اعظم کی بیٹھا ہوا جو شخص ہے اس کو زیب نہیں دیتا۔ اچھا، اس میں بڑی اہم بات سر یہ بھی ہے کہ ایک طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تیاریاں کمپلیٹ ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، اجلاس آپ کے عشائیے ہو رہے ہیں، ظہرانے دیے جا رہے ہیں،
اور جو حکومتی اتحادی ان سے بھی بات چیت جاری ہے. دوسری طرف سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھی رہے گی؟ خبریں اب یہ آ رہی ہیں کہ اس سے پہلے یعنی ووٹنگ سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو اور نیب کے ذریعے تنگ کیا جائے، گرفتار کیا جائے یا ان پر کیسز بنائے جائیں. تو ان سارے چیزوں کی بھی سر تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ جو بھی اقدام کریں گے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہوں گے. ان چیزوں سے جب معاملہ اس نیچ پہ پہنچ جائے نا تو پھر جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ساری زندگی سوکھتے برداشت کی، قید و بند کی سوکھتے، اور بڑی مشکل کا ٹائم گزارا، ساری زندگی جدوجہد کی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کیا. اور یہ جو باتیں ہیں نا یہ صرف ڈرانے دھمکانے کی ہیں. پیپلز پارٹی اور ان کے جو نمائندے ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہ نہیں ان چیزوں سے ڈرتے. کیونکہ وہاں اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی باقی جماعتوں کے لوگ اس طرح کے اقدام. تو ذوالفقار صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ تو تصادم کی کیفیت تو ہو جائے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھی دعوت دی انہوں نے، تو یہ سب لوگ وہاں پہنچیں گے تو یہ تو آمنا سامنا ہو جائے گا. آپ کی طرف بھی بڑی تعداد عوام کی ہوگی اور دوسری طرف بھی عوام کو بلایا ہوگا، تو یہ تو معاملہ پھر انتشار اور خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا. دیکھیں عمران خان صاحب ہارے ہوئے ریس کے اس گھوڑے کی طرح جو چاہتے ہیں کہ نہ میں ریس جیتوں، نہ میں ریس میں جاؤں، نہ کوئی اور جائے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اب ان کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ بس اس ملک کے اندر تصادم ہو جائے اور ادارے کمزور ہو جائیں اور معاملہ اس نیچ پہ پہنچ جائے کہ یہاں پہ کوئی تھرڈ فورتھ انٹروین کرے. لیکن اس میں ذوالفقار صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ باہر اگر آپ کھڑے ہوں گے، باہر لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گے، پولیس بھی حکومت کی ہے، انتظامیہ بھی انہی کی، گورنمنٹ بھی ظاہر ہے وہی ہے، اندر آپ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں تو اسپیکر بھی پھر انہی کا ہے، ووٹنگ پھر کس طرح ہوگی کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کی اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے پاس تیاری کمپلیٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آئین و قانون کے اندر لکھی پڑی ہیں، اس کے اندر کوئی دو راہے ہے ہی. یہ قانون کے اندر جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا. یہاں پہ کوئی سیلف میڈ قانون یا سیلف ایکسپلینیٹری یا سیلف انٹرپریٹیشن والا قانون نہیں چلے گا کہ ہر قانون کی اپنی آپ سیلف انٹرپریٹیشن کریں اور اپنی مرضی سے وہ انٹرپریٹیشن ہو جس کے اوپر آپ کہیں کہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے. ایسا نہیں ہوگا. جو چیز آئین و قانون میں لکھی ہوئی ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا، اسی رولز اینڈ ریگولیشن اور پروسیجر کو فالو کرنا پڑے گا اور وہی چیزیں آگے چلیں گی. تو اس کے اندر کوئی سیکنڈ تھاٹ یا کوئی بام ہے ہی نہیں. بہت بہتر اور کلیئرٹی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی اور یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کی جیت ہوگی. اچھا سر، اس میں جو اجلاس بلایا ہے انہوں نے اور 28 کو ووٹنگ کا کہا گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے تو جمع کر دی تھی 8 تاریخ کو، لیکن اس کے باوجود بھی جان بوجھ کے ڈیلے کیا گیا ہے اور بیچ میں کہا گیا صرف OIC اجلاس کی وجہ سے ہم ڈیلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں OIC اجلاس تو ایک بہانہ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ان تمام لوگوں کو فوکس کر رہے ہیں جو ان سے منحرف ہو گئے، ان کے آگے نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول رہے ہیں کہ ان کو ایسی آفر دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ واپس آ جائیں، چاہے وہ ان کے الائز ہوں یا باقی انڈیویجول ممبرز ہوں ان کی اپنی پارٹی کے. لیکن وہ لوگ ان سے تھک گئے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے دعووں سے، جھوٹے وعدے دعووں سے. اب نہیں وہ ان کے ساتھ آتے. لہٰذا یہ اپنی کوشش کرنے کے لیے جو ہے نا خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. لیکن اس میں ذوالفقار صاحب بہتر پوزیشن میں تو آفر دینے کی ظاہر ہے گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ، تو وہی اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے. اپوزیشن سے فی الحال تو ان کو کچھ نہیں مل سکتا. تو بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بہتر پوزیشن میں اگر گورنمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ یہی تو کرنا چاہ رہی ہے کہ چور مچائے شور والا معاملہ کرنا چاہ رہی ہے. آواز کراتی ہے کہ اپوزیشن یہ اقدام کرے، پر اصل میں تو یہ لوگ خرید رہے ہیں ووٹ، یہ لوگ پیسے لگا رہے ہیں، بولیاں لگا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا. عوام کو سمجھ آ گئی اور تمام ممبر پارلیمنٹس کو بھی سمجھ آ گئی ہو کہ یہ 2 نمبر سے لوگ ہیں، یہ نہیں حکومت چلا سکتے. اچھا سر، آپ کے علم میں ہے آپ کے لوگوں کو بھی آفر آئی ہے اس طرح گورنمنٹ کی طرف سے؟ یہ ہمارے لوگ تو یار بڑے جینون قسم کے لوگ ہیں. ہمارے لوگ نہیں ان کی طرف دیکھتے. ہمارے لوگ یہ تو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، انہی کو یہ خریدنا چاہتے ہیں، انہی کے اوپر پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ذوالفقار علی بدر صاحب ہمارے موجود تھے، ترجمان بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور بات کر رہے تھے کہ جی ہمارے لوگوں کو بھی آفر تو ضرور آئی، لیکن ہمارے لوگ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی آفر کو ایکسیپٹ کر لیں یا ان کو ہمت ہو کسی کی، لیکن ہو ایسا ضرور رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ تصادم کی کیفیت تو ہوگی. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اسلام آباد میں 10 لاکھ لوگوں کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اعلانے کا، تو یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں 172 لوگ پورے کرنے اپوزیشن نے یا
गवर्नमेंट ने अपने 172 लोगों को रोकना है, अपनी जगह पर खड़ा रखना है, और अब जाहिर है अपोजिशन भी कोशिशें कर रही है, हुकूमत भी कोशिशें कर रही है, और इजलास जो तलब किया गया है उसके बाद 27 को जलसा और 28 को वोटिंग होगी। अब देखते हैं मामला किस तरफ जाता है।